أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اوفوا بالعقود پورا کرو وعدوں کو احلت لکم بہیمۃ الانعام حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے جانور چوپاؤں سے الا ما یتلی علیکم مگر وہ جو کہ پڑھا جائے تم پر ان کا حرام ہونا غیر محل الصید غیر محل الصید نہ ہو تم شکار حلال کرنے والے شکار کے وانتم حرم جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو ان اللہ یحکم ما یرید بے شک اللہ فیصلہ فرماتے ہیں جو وہ ارادہ کریں یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ نہ حلال کرو اللہ کی نشانیوں کو شاعر اللہ کو ولا الشہر الحرام اور نہ ہی حرمت والے مہینے کو ولا الحج اور نہ ہی ہدیے کے جانور کو ولا القلائد اور نہ گلے میں پٹا ڈلے جانوروں کو ولا آمین البیت الحرام اور نہ ان لوگوں کو جو ارادہ کرنے والے ہیں بیت الحرام کا عزت والے گھر کا یبتغون وہ چاہتے ہیں فضلا من ربہم فضل اپنے رب کا ورضوانا اور اس کی خوشنودی وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم حلال ہو جاؤ فاصطادوا پھر شکار کرو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور نہ تمہیں ابھارے شنآن قوم مخالفت کسی قوم کی ان صدوکم اس سے کہ انہوں نے روکا تمہیں عن المسجد الحرام مسجد حرام سے ان تعتدوا کہ تم ان پر زیادتی کرو وتعاونوا علی البر اور مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی پر والتقوی اور گناہوں سے بچنے پر ولا تعاونوا اور نہ تم مدد کرو ایک دوسرے کی علی الاثم گناہ پر والعدوان اور ظلم پر واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالی ہیں سخت عذاب دینے والے۔ سورت کا نام مائدہ ہے، نزول کے اعتبار سے یہ 112ویں نمبر پہ نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ میں آخر کے مہینوں میں اس کا نزول ہوا اور بعض حضرات نے تو کہا جب حضور آخری حج کے لیے تشریف لا رہے تھے تو مکہ مدینہ کے درمیان سفر میں حضور پر یہ سورت نازل ہوئی تھی
اور جب نازل ہوئی تو آپ اونٹ پہ سوار تھے، سواری پہ تھے، تو جس کی وجہ سے آپ کی سواری سے چلنا مشکل ہو گیا، اتنا بوجھ تھا، تو حضور سواری سے نیچے اتر آئے۔ تو بہرحال یہ 112ویں نمبر پہ نازل ہوئی، اور مائدہ اس لحاظ سے کہا گیا، اس کا نام رکھا گیا کہ اس کے اندر لفظ مائدہ ہے، اور مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اور اس کے اختتام پہ اس کا ذکر آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے یہ درخواست کی تھی کہ ان تنزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آپ آسمان سے ہمارے لیے مائدہ، دسترخوان، پکے پکائے کھانے اتاریں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو پورے کرو بالعقود، وعدے۔ تو العقود عقد کی جمع ہے، عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو، اور اس کے معنی وعدے، معاہدے کرنے، ان کے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ وعدے سے بھی دو آدمی آپس کے معاملے کو پکا کر دیتے ہیں۔ تو جیسے گرہ سے انسان کسی چیز کو مضبوط کرتا ہے، اور رسی کو جب گرہ کی شکل دی جاتی ہے تو رسی کہ دونوں حصے مل کے، دو رسیاں مل کے وہ مضبوط ہو جاتی ہیں کہ ایک دوسرے سے پھر الگ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جب دو آدمی، دو جماعتیں، دو گروہ، دو حکومتیں، دو قومیں آپس میں کوئی معاہدہ کر لیں تو وہ بھی ایسے اس بات میں بند جاتے ہیں، پھر انہیں اس سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ پورے کرو عقود، وعدے۔ اب یہ وعدے کون کون سے ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے تو وہ جو اللہ نے عہد الست لیا تھا سب روحوں سے، اور اس کے بعد دوسرا مفہوم یہ بھی بتلایا گیا کہ جو کلمہ آدمی پڑھتا ہے یہ بھی ایک اللہ سے عہد ہوتا ہے، اقرار ہوتا ہے اللہ سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں۔ اور اسی طرح انسان جو دین اسلام کے احکامات ہیں ان پہ عمل پیرا ہونے کا ایمان کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے۔ تو یہ جتنے عہود ہیں، اسی طرح دو آدمی آپس میں جو وعدے کریں، دو قومیں، دو جماعتیں، دو گروہ، دو حکومتیں جو معاہدے کریں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو اوفو بالعقود، پورے کرو وعدے، معاہدے، اور جب جس سے وعدہ کر لو پھر اس کے خلاف نہ کرو۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتلائی کہ وہ وعدے کے خلاف کرتے ہیں، یہ منافق کی علامت ہے، ایمان والا وعدے کا پکا ہوتا ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے بہیمہ۔ بہیمہ کہتے ہیں مطلق جانور کو، کوئی بھی جانور ہو اس کو بہیمہ کہتے ہیں۔ آگے پھر قید اس کے ساتھ انعام کی لگائی کہ انعام کی قسم کے جو جانور ہیں وہ تم پہ حلال کیے گئے ہیں، اور انعام کے معنی ہوتے ہیں چوپائے کے، اور مراد اس سے جو پالتو جانور ہیں جو جگالی کرتے ہیں وہ انعام اس سے مراد ہیں۔ اور آگے پارے میں 8ویں پارے میں اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ انعام کون سے حلال کیے گئے ہیں۔ تو اس میں فرمایا من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، کہ بھیڑ کی دونوں قسمیں نر اور مادہ، بکری کی دونوں قسمیں نر اور مادہ، اونٹ کی دونوں قسمیں ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، نر اور مادہ اونٹ اور بقر، ومن البقر اثنین، گائے سے بھی دونوں قسمیں،
نر اور مادہ، اور اسی طرح اہل علم نے بھینس کو بھی اسی گائے کے ضمن میں رکھا، نر اور مادہ دونوں۔ تو یہ 8 جانور ہیں جن کو اللہ نے انعام کہہ کر کے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ حرام ہیں جن کا ذکر تم پہ پڑا جائے گا آگے، اور وہ آگے اگلی آیت ہے جو اس کے بعد والے درس میں ہوگی۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ نے مردار تم پہ حرام کر دیا، خون کو حرام کر دیا، خنزیر کا گوشت، خنزیر کو، اور اسی طرح جو غیر اللہ کے لیے جانور کیے جائیں جن کا جو مر جائیں دم گھٹنے سے، گلا گھٹنے سے، اور بلندی سے گر کر کے جو مر جائیں، تو یہ جانور، اور جو کہ درندے نے جن کو شکار کیا اور جہاں درندے کا منہ لگا اس کی جو ہے نا وہ جگہ حرام کی گئی، تو یہ چیزیں حرام ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ حرام ہیں جن کا ذکر پڑا جائے گا تم پہ۔ غیر محل الصید، نہ ہو تم حلال کرنے والے صید کو، شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو، یعنی کسی شخص نے احرام باندھا ہوا ہے تو حالت احرام میں وہ کوئی شکار نہیں کر سکتا، اور شکار خود نہیں کر سکتا، اور کوئی دوسرا شکار کر کے لائے تو یہ اس جانور کو ذبح بھی نہیں کر سکتا۔ البتہ پالتو جو جانور ہیں ان کو ذبح محرم کر سکتا ہے، لیکن جو شکار ہے، وحشی جانور کا جو شکار کیا گیا، اس کے لیے خود شکار کرنا بھی حرام ہے، اور کسی اور کے شکار کیے ہوئے جانور کو ذبح کرنا وہ بھی اس کے لیے حرام ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلے فرماتے ہیں، صادر کرتے ہیں جو وہ ارادہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ایک حکم ہے، لیکن اس کے حوالے سے کہ یہ خاص موقع پر اس کا حکم صادر ہوا کہ جب ایک شخص حضور کے پاس آیا، محکم ابن حکم ابن ہند بکری، یہ شخص آ کے مسلمان ہوا، اس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، حضور کے پاس مسجد نبوی میں آیا، اور جب حضور سے اٹھ کے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفر کا چہرہ لے کے آیا تھا اور اسی کفر کے چہرے سے یہاں سے واپس لوٹ گیا۔ صحابہ حیران ہوئے کہ یہ آپ نے کیسی بات فرمائی، تو کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ یہ شخص مرتد ہو گیا، اور مرتد ہو کے یہ چلا گیا یمامہ میں، اور پھر کچھ عرصے بعد صحابہ کو پتہ چلا کہ یہ یمامہ سے مکہ حج یا عمرے کے لیے آ رہا ہے، تو صحابہ نے ارادہ کیا کہ اس کو راستے میں لوٹ لیں گے، کیونکہ وہ مرتد ہو گیا، اس کا خون حلال ہے، اس کو قتل کر دیں اور اس کا مال لوٹ لیں گے۔ جب حضور کو پتہ چلا تو آپ نے اس سے منع فرمایا، اور اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ بہرحال جو بھی ہو، اس میں مستقل یہ حکم بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کیا ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے جو شاعر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو، ان کو حلال نہ سمجھو، یعنی بے حرمتی ان کی نہ کرو۔ شاعر اللہ، شعیرہ کی، شعیرہ کی جمع جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہوتے ہیں، اور اس سے مراد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا بہت سی چیزیں شاعر اللہ ہیں، اللہ کی عظمت کے نشان ہیں، ان کا احترام اہل ایمان پر فرض ہے۔ ان میں 4 نمایاں ہیں، ایک کعبۃ اللہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک ہے، نماز ہے، اور قرآن کریم ہے۔ فرماتے ہیں یہ 4 بڑے شاعر اللہ ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے شاعر ہیں۔ تو فرمایا شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے۔ ولا الہدی، اور نہ بے حرمتی کرو ہدیے کے جانور کو کی، ہدیے کا جانور اس کو کہتے تھے جو حاجی یا عمرہ کا حج کے لیے آنے والا شخص، وہ اپنے ساتھ قربانی دینے کے لیے جو جانور لے کے اپنے گھروں سے آتے تھے
تو ان جانوروں کو ہدی کا جانور کہا جاتا تھا، اور جو حرم کے علاوہ جو دوسری جگہوں پہ قربانیاں دی جاتی ہیں ان کو اضحیہ عربی میں کہتے ہیں، اضحیہ قربانی۔ لیکن جو خاص حج کے لیے حاجی اپنے گھر سے قربانی کا جانور لے کے آئے حرم میں ذبح کرنے کے لیے، قربانی کے لیے، اس کو ہدیے کا جانور۔ تو جیسے وہ شخص یمامہ سے جا رہا تھا، چونکہ کافر بھی حج کرتے تھے، تو صحابہ نے اس کا مال جانور لوٹنا چاہا تھا، تو اللہ نے منع فرما دیا کہ اس کے پاس ہدیے کے جانور ہیں اور ان کی بے حرمتی تم نہیں کر سکتے۔ ولل ہدیہ، اور نہ ہدیے کے جانور کی بے حرمتی کرو، ولل قلائد، اور نہ قلائد کی۔ قلادہ کی جمع ہے اور قلادہ پٹے کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہدیے کا جانور لوگ اپنے گھروں سے ساتھ لے کے حاجی لے کے آتے تھے مکہ کی طرف، تو ان جانوروں کے گلے میں خاص قسم کا پٹا ڈال دیتے تھے یا جوتا ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے، تو یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور قربانی حرم کے لیے جا رہا ہے، تو اس کی لوگ عزت کرتے، احترام تھا، اور اس کو کوئی راستے میں آدمی پکڑتا نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ ولل قلائد، اور نہ پٹا ڈلے ہوئے جانوروں کی بے حرمتی کرو، یعنی جو حرم میں قربانی کے لیے آ رہے ہیں، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی بے حرمتی کرو ان لوگوں کی جو آمین، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا، جو ارادہ لے کر کے آ رہے ہیں البیت الحرام، حرمت والے گھر کا، یعنی بیت اللہ کے لیے، یعنی حج یا عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو بھی راستے میں تکلیف نہ دو، ان کو ستاؤ نہیں، ان کو کوئی بھی تم اذیت نہ پہنچاؤ، ان کا احترام، ان کی عزت ہے۔ یبتغون، یہ جو اللہ کے گھر آنے والے لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل، اگرچہ وہ جو بھی مذہب دین رکھتے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن ان کے ذہن میں بھی ایک سوچ ہے اللہ کے گھر کی عزت کی، اور وہ بھی حج یا عمرہ کرنے آ رہے ہیں، ان کا بھی مقصود اللہ کی رضا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اس سفر کے عازمین ہیں ان کا بھی احترام ملحوظ رکھو۔ فضلا من ربہم، وہ چاہتے ہیں، تلاش کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے فضل کو، یعنی فضل سے یہ مراد تجارت ہے۔ جو لوگ حج میں آتے تھے حج بھی کرتے اور ساتھ تجارت بھی کرتے تھے، ورضوان، اور اللہ کی خوشنودی سفر سے چاہتے ہیں، اللہ کا فضل یعنی تجارت بھی چاہتے ہیں، اس لیے ان کا مال نہ لوٹو تم، ورضوان، اور اللہ کی رضا بھی چاہ رہے ہیں، جیسے بھی ان کا عقیدہ، اپنی سوچ، فکر، نظریہ، لہٰذا تم ان کا احترام کرو۔ اور آج کے دور میں تو ظاہر ہے جو اہل ایمان جاتے ہیں بیت اللہ شریف میں تو ان کا احترام تو بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تو ہیں ہی اہل ایمان۔ جب قرآن کافر کا احترام بتلا رہا ہے کہ جو اللہ کے گھر میں کافر آ رہا ہے اس کا بھی احترام کرو، تو جو ایمان والا اس کا احترام کتنا بڑا ہو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی حالت احرام میں تو شکار حرام ہے تمہارے لیے، لیکن جب حلال ہو جاؤ یعنی حرام سے نکل جاؤ، فاصطادوا، اب تم شکار کر سکتے کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اس حکم کا تعلق حدیبیہ سے ہے، جب صحابہ رضی اللہ عنہم احرام کے ساتھ حضور کی معیت میں مکہ کی طرف آ رہے تھے، حدیبیہ میں روک لیا مشرکین مکہ نے، آگے جانے نہیں دیا، اور حدیبیہ آج کل شمیسیہ اس کو کہتے ہیں، اس جگہ کا نام اب شمیسیہ ہے، یہاں روک دیا گیا، اور پھر معاہدے کے تحت پھر اگلے سال ان کا آنا ٹھہرا۔ اب جو روک لیا تو صحابہ کو بڑا غصہ تھا کہ اگلے سال تو اب معاہدہ ہو گیا، ہم پھر آئیں گے اور پھر ہم ان کو دیکھیں گے یہ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے، یعنی ذہن میں تھا کہ ہم ان پر غصہ اپنا نکال لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ تمہیں ابھارے، جذباتی بنائے، شنآن قوم، مخالفت کسی قوم کی، یعنی مشرکین کی مخالفت، کہ انہوں نے تمہیں روک دیا، واپس بھیجا، پھر تو مدینہ میں خالی بغیر عمرے کے گئے، تو یہ مخالفت تمہیں
ان کی ابھارے نہ، ان صدوکم یہ کہ انہوں نے تمہیں روک دیا تھا، ان المسجد الحرام مسجد حرام سے، اب تم ان کے ساتھ ان تعتدو کہ تم زیادتی کرو، ظلم کرو ان کے ساتھ، تو اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی پر، جو اچھائی اور بھلائی کے کام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور یہ نیکی بھلائی کے جو کام ہے، ایک دوسرے کی مدد کرو ان میں کہ لوگوں کے لیے معاونت ہو، ایک دوسرے کو دعوت دینا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، وہ دین پر چلیں۔ والتقوی اور گناہ سے بچنے میں، تقوی سے مراد گناہ سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس میں لوگوں کی مدد کرو کہ لوگ گناہ سے بچ سکیں۔ اور ظاہر ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جب لوگوں کو آپ دعوت دیں کہ یہ گناہ ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا عمل فرمائیے، کرو آپس میں ایک دوسرے کی اس طرح سے مدد۔ تو گویا کسی کو اچھائی کی بات بتانا یہ مدد ہے اس کی، کسی کو ظلم اور گناہ سے بچنے کی دعوت دینا اور روک لینا یہ بھی اس کی مدد ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم کی حیثیت میں تب بھی مدد کرو، مظلوم کی حیثیت میں تب بھی مدد کرو۔ مظلوم کی مدد تو سب کو سمجھ آتی، ظالم کی مدد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ والتقوی، اس کو گناہ سے بچانے میں اس کی مدد کرو، ظلم سے بچانے میں اس کی مدد کرو کہ اس کو سمجھاؤ یہ ظلم ہے تاکہ وہ بچ سکے۔ ولا تعاونوا علی الاثم، اور نہ مدد کرو ایک دوسرے کی گناہ کے کاموں پر۔ تو گناہ اسم سے مراد اللہ کے احکام اور اللہ کے حقوق، اس میں کسی کی مدد نہ کرو کہ کوئی آدمی اللہ کا حکم توڑے اور گناہ کے کام میں لگے، اس میں معاون نہ بنو۔ والعدوان، اور ظلم میں معاون نہ بنو۔ عدوان سے مراد لوگوں کی حق تلفی، حقوق العباد کی جو ہے نا وہ اس میں ان حقوق لوگوں کے حقوق کو توڑنا اور حقوق العباد کی بے اعتدالی، اس میں کسی کا تعاون نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اس کے احکام کو پورا کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ جل شانہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ جب انسان اللہ کے حکم توڑے، اس کی سرکشی کرے، تو خداوند قدوس سزا میں بھی بہت سخت